رمضان مبارک، رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مالک کی عنایات کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، تاروں سے بھرا رستہ امکان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، ہیں چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، ہے چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، دنیا کو کھلے دل سے مہے شان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آج پھر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر تحت جو اس ماہ رمضان میں ہم ماہ رمضان کے پیکیجز جو تقسیم کروا رہے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم سنبھال شریف میں پیکیجز کو تقسیم کروائیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے کہ تمام مومنین جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ اس ماہ رمضان کے پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ عز و جل ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ماہ رمضان آئے اور ایک شخص اپنے گناہ اپنے رب سے معاف نہ کروا سکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص سے کوئی بدنصیب انسان ملا۔ یہ ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، مگر سب سے پہلے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ دعا کس انداز سے مانگنی چاہیے اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام سے سیکھیں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان مصیبت میں ہو، جب انسان پریشانی میں ہو تو اسے یہ نظر آئے کہ وہ اپنی طرف سے مکمل کوشش کر رہا ہے
मगर उस परेशानी और उस मुसीबत का हल उसे नहीं मिल रहा, तो मौला फरमाते हैं उस वक्त उसके लिए बेहतरीन अमल ये है कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करे, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में मुनाजात करे, और मुनाजात इस अंदाज से, इस तरीके से करे कि वो यकीन रखे इस बात पर कि जिस रब गफूर की बारगाह में वो इल्तिजा कर रहा है, जिस रब गफूर की बारगाह में वो मुनाजात कर रहा है, वो यकीनन उसकी दुआ सुन रहा है। बाज़ तौर पर हम परेशान हो जाते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, परेशानियां दूर नहीं होती। अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब एक शख्स अपने लिए दुआ करता है, जब उसे ये महसूस होता है कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, तो वो यकीन रखे इस बात पर कि उस रब गफूर ने उसकी दुआ के बदले उसकी और कोई दुआ कबूल कर ली है, या मौला फरमाते हैं कि उसकी दुआ के बदले में अल्लाह ने उसे कुछ बेहतर अता फरमाया है। खास तौर पर जब हम दुआ करते हैं, हम एक ख़ास चीज़ अगर मांगे अपने लिए, हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए वो उस वक्त बेहतरीन चीज़ है, मगर वो खालिक, वो मालिक, वो रब गफूर हमारा, उसे पता है कि हमारे लिए बेहतरीन चीज़ कौन सी है। तो दुआ का सिलसिला जो है, इस माह रमज़ान में मुनाजात का सिलसिला जो मोमिनीन ने शुरू किया है, इसको माह रमज़ान के बाद क्योंकि रमज़ान तब्दीली का नाम है, रमज़ान इनकलाब का नाम है, और तब्दीली और इनकलाब फ़कत हमने इस माह में फ़कत नहीं करनी, बल्कि हमने ये नीयत करनी है, ऐ मेरे रब, मैं हकीकत में अपने आप को इस तरह से तब्दील कर लूँगा कि मेरा रसूल मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा इमाम मुझसे राज़ी हो जाए। दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब इंसान बिल्कुल तन्हा हो और अपने परेशानियों को भूल जाए, और जब वो अपने आप को अपने रब के सामने पेश करे नमाज की हालत में, और उस वक्त दुआ करे। और हमारे लिए सबसे बड़ा वास्ता है ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का। अल्लाह को, अल्लाह के हबीब का वास्ता देकर दुआ करें, ऐ मेरे रब, हम गुनहगार इंसान हैं, मगर जिस रसूल को तूने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, वो फकत दुनिया के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए रहमत बन के आया है। हम तुझे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता देते हैं, मेरे अल्लाह, हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मौला फरमाते हैं कि बेहतरीन तरीका ये है कि अपने रब के सामने एहतराफ करें इस बात का, मेरे अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ, मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ। ये माह रमज़ान का महीना है, ये निजात का अशरा चल रहा है, मेरे अल्लाह, मैं अपने गुनाह तस्लीम करके तेरे हजूर दुआ कर रहा हूँ, तुझे रसूल की अज़मत का वास्ता, मेरे अल्लाह, मेरी दुआ को मुस्तजाब फरमा। और साथ में जो शख्स मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे, रसूल फरमाते हैं कि जब इंसान आम तौर पर दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती तब तक जब वो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम भेजता है। आखिर में मौला फरमाते हैं, आदत डाल लें इस बात की कि कसरत से मुनाजात करें, अपने रब से बातें करें, क्योंकि वो रब सुनता है हमारी बातें। वक्त के इमाम से बातें करें, अपने रसूल से बातें करें, और अल्लाह से इल्तिजा करें, मेरे अल्लाह, मेरी दुआ मुस्तजाब फरमा। क्यों मौला ने फरमाया कि ऐसा काम करें? कि मौला फरमाते हैं, जब शख्स हर वक्त ये आदत बना ले कि वो दुआ और मुनाजात करता रहे, तो जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त फरिश्ते जो हैं वो जल्दी उसकी दुआ को अर्श पर लेकर जाते हैं और उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल सकें। ये माह रमज़ान के जो पैकेजेस हम तकसीम करा रहे हैं, आज के जो हमारे ये पैकेजेस हैं,
ہم 12 پیکیجز تقسیم کر رہے ہیں اور یہ سنبھال شریف میں جائیں گے، جس میں 5 پیکیجز سید عباس کاظمی بریڈ فوڈ کی طرف سے ہیں۔ اللہ عز و جل محمد وآل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سید عباس کاظمی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے والدین کی زندگی دراز فرمائے، خصوصاً ان کے والد سید ملازم حسین شاہ صاحب کی خدا زندگی دراز فرمائے، کیونکہ ہر وقت وہ مسجد اور امام بارگاہ کی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ اور 5 پیکیجز ہمارے سید شیراز شاہ صاحب بریڈ فوڈ سے ان کی طرف سے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اور ان کے مرحومین جو ہیں، خصوصاً سید پیر حسین شاہ، فضل بیگم اور علی حسین کاظمی، اللہ عز و جل ان کے درجات بلند فرمائے اور سید شیراز شاہ صاحب کی فیملی پر اپنی رحمت اور کرم کا نزول فرمائے۔ 2 پیکیجز اس میں اپنی والدہ کی طرف سے دے رہا ہوں، بیمار رہتی ہیں، اب سب مومنین کے آگے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ عز و جل ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ میرے مرحوم والد سید امیر حسین شاہ نقوی کے درجات بلند فرمائے، میرے مرحوم سسر سید ضمیر حسین شاہ بخاری کے درجات بلند فرمائے، پیر شفیع شاہ بخاری کی تمام اولاد کے خدا درجات بلند فرمائے۔ تمام مومنین جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خدا ان کے گھر سے مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے، دعاؤں کو باب الحوائج کے صدقے مستجاب فرمائے۔ آخر میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے، ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، رب صلی علی محمد وآل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً جنہوں نے آج اس ماہ رمضان کی پیکیجز میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، سید عباس کاظمی اور سید شیراز شاہ صاحب دونوں بریڈ فوڈ سے ہیں، اور میرے تمام مرحومین کے لیے شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ اور خصوصاً شہدائے کشمیر کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج یہ جو 12 پیکیجز ہم تقسیم کر رہے ہیں سنبھال شریف میں، الحمدللہ آج کے جو پیکیجز ہیں اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ چیزیں ملتی ہیں۔ پاکستان میں جو ہم نے پیکیجز دیے ہیں ان میں جو چیزیں تھیں وہ الگ ہیں، اور ظاہر ہے یہ کشمیر ہے، کشمیر میں ہمارا یہ آج کا پہلا دن ہے، اس میں یہ تبدیلی ہے کچھ سامان میں۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ آج سٹی سٹور والوں نے کافی تعاون کیا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا یہ پیکیج ہے اس میں یہ ایک کھجور کا پیکٹ ہے، اس میں یہ چینی ہے اور یہ چنے ہیں، یہ بسار ہے، اور ایک یہ تیل کا پیکٹ ہے اس میں، اور یہ ساتھ میں پتی ہے، جامع شیری ہے، اور نمک کا پیکٹ ہے اس میں، یہ دودھ ہے اس میں، اور چاول ہے، ساتھ میں یہ بیسن بھی ہے اس میں، اور دال، 2 قسم کی یہ دال بھی اس میں موجود ہے۔ کتنے ڈالیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ تمام مومنین جنہوں نے تعاون کیا ہے خدا ان کے رزق اور کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رمضان مبارک، رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام۔
جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مالک کی عنایات کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، تاروں سے بھرا رستہ امکان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، ہیں چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، ہے چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، دنیا کو کھلے دل سے مہے شان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، تقویٰ بھی محبت بھی محبت کی نمی بھی، تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی، بخشش ہو جہاں آپ کی آسان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، حاجز ہے یہ خالق کی عنایت کا مہینہ، عاجز ہے یہ خالق کی عنایت کا مہینہ، شفقت کا حکایت کا حلاوت کا مہینہ، شفقت کا حکایت کا حلاوت کا مہینہ، نازل ہوا اس ماہ میں قرآن مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ رمضان مبارک، رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو،
جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مالک کی عنایات کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، تاروں سے بھرا رستہ امکان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، ہیں چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، ہے چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، دنیا کو کھلے دل سے مہے شان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی، بخشش ہو جہاں آپ کی آسان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، حاجز ہے یہ خالق کی عنایت کا مہینہ، عاجز ہے یہ خالق کی عنایت کا مہینہ، شفقت کا حکایت کا حلاوت کا مہینہ، شفقت کا حکایت کا حلاوت کا مہینہ، نازل ہوا اس ماہ میں قرآن مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رمضان مبارک۔ رمضان مبارک، رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو،
جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مالک کی عنایات کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، انوار کی بے ساختہ برسات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، سحری میں تیری ذات کی کچھ بات ہوئی ہے، تاروں سے بھرا رستہ امکان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، افطار میں پیغمبر دلدار کی باتیں، ہیں چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، ہے چاروں طرف نور کے آثار کی باتیں، دنیا کو کھلے دل سے مہے شان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک، رحمت کی فراوانی کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، تقویٰ بھی محبت کی نمی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی، روزے سے ملے قرب خدا قرب نبی بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان العظیم برسول القرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مقدس رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں پر مہینہ گزر رہا ہے۔ ذات کریم کا بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ہمیں اس ماہ مقدس کی سعادتوں سے بارآمد ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خالق اکبر کا اپنی مخلوق پر بڑا ہی احسان ہے کہ یہ مہینہ مومنین کے لیے بخشش نجات کا ذریعہ بن کر گوارا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس مہینے میں اگر ایک آیت اس کے برابر کریں تو اس کا ثواب پورے قرآن کے ختم کے برابر ہوتا ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خاصہ اس ماہ مقدس کا ہے۔ سوتے وقت ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہماری مجبوری ہے، ضرورت ہے، لیکن اللہ اپنے بندے پر اتنے مہربان ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی بقا کے لیے سانس لے رہے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارا وہ سانس لینا جو ہے تسبیح کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سو جانا منزل عبادت ہے۔ واہ جی واہ۔ بہت برکتیں ہیں اس مہینے کی۔ اس مہینے میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور افطار کرانے کے بارے میں خطبہ شعبانی میں رسالت مآب نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور روزہ افطار کراؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم اس کی سخت نہ رکھتے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ڈرو اللہ سے اور افطار کراؤ، کیونکہ روزہ افطار کرانے سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو تم چاہے آدھے خرما سے یا ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کراؤ، تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اس ماہ مبارک کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے۔ اس ماہ میں ایک رات آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔
یعنی رحمتیں برکتیں ان کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا امت محمدیہ کے لیے ایک رحمت کا سامان لے کر آتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی پیاسا نہ رہ جائے، ہر بندہ مومن سیراب ہو جائے، ہر بندہ اس میں بخشش و نجات کا سامان کر لے۔ اور یہ بھی فرمان ہے کہ جس کو زندگی میں رمضان المبارک نصیب ہوا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکتا، اس سے بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی برکت ہے، بڑی شان ہے، اس کا ایک عمل کئی گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں صدقہ خیرات کرنا اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ انجمن غلامان نے زہرا اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر اہتمام جناب قبلہ علامہ سید ورا حسین نقوی صاحب یہاں ہمارے سوال شریف میں 12 افراد کا پیکج لے کر آئے ہیں جو مستحقین میں ابھی تقسیم کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن کے جتنے بھی عہدیداران ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا عمل ہے کیونکہ جیسا کہ رسالت امام کو فرمانا ہے کہ ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کراؤ تو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ تو جب کسی مستحق کے کسی غریب کے گھر راشن پہنچ جائے گا تو اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی اس عبادت کو قبول اور مقبول فرمائے۔ قبلہ علامہ ورا حسین نقوی صاحب ان کی جو محنت ہے وہاں سے یہاں چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک قدم کے بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایک مرتبہ پھر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے زیر تحت اس ماہ رمضان میں رمضان پیکیجز جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہم آج سنبال شریف پہنچے ہیں۔ میرے ہمراہ وجد الاسلام والمسلمین علامہ رزاق جعفری صاحب موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ آج جو ہم سنبال شریف میں جو مستحق لوگ ہیں ان تک جو یہ راشن ہم یہاں تقسیم کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ قبلہ صاحب کا تعاون ہے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل قبلہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے اور اس علاقے میں جو یہ مشن حسینی، مشن ولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جو لے کر یہاں خاص طور پر سنبال شریف اور آزاد کشمیر میں جو یہ لے کر چل رہے ہیں، اللہ عز و جل اس میں خیر و برکت کا نصیب فرما۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جس سے قبلہ صاحب فرما رہے تھے رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کتنی مرتبہ کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ یہ ماہ رمضان ایک ایسا واحد ایک مہینہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن پر خاص طور پر اللہ کی عنایت ہے۔ کیوں میں نے یہ کہا کہ خاص طور پر عنایت ہے؟ کہ بعض ہمارے بزرگ افراد ایسے ہیں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے مگر اس سال وہ ہمارے میں نہیں۔ خاص طور پر یہ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے جو دنیا میں جو حالات ہیں اس وقت، بہت مشکل لمحات ہیں یہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، خاص طور پر شیعان حیدر کرار کے لیے۔ کیوں یہ ہمارے لیے امتحان ہے؟ کیونکہ مولا نے فرمایا ہے کہ جو میرا چاہنے والا ہے وہ یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں اپنے گھر کے اندر آرام سے کھانا اور پانی پی کر سو جاؤں اور میرے جو ہمسائے ہیں، میرے جو محلے والے ہیں، ان کے گھر میں راشن بھی نہ ہو۔ یہ ائمہ کا درس ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کے گھر میں ایک روٹی ہے اور جو آپ کے ہمسائے ہیں، جو آپ کے گھر کے ساتھ جو رہتے ہیں مومنین، اگر ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے تو مولا فرماتے ہیں آدھی تم رکھو آدھی ان کو دے دو۔ یہ ائمہ کا درس ہے ہمارے لیے
خاص طور پر جس طرح سے قبلہ صاحب فرما رہے تھے، یہ ماہ رمضان رحمتوں کا ایسا ایک مہینہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 70 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر ایک چیز اس مہینے میں آپ 1 روپیہ صدقہ دیں، خدا 70 روپیوں کا ثواب دے گا۔ آپ 1 کلو آٹا خدا کے راہ میں دیں، خدا 70 کلو کا ثواب دے گا۔ یہ یقین رکھیں، جلدی سے یہ مہینہ گزر رہا ہے۔ آج 27 کی شب ہے، کل 27 کا دن ہے۔ چند دن کے بعد یہ ماہ رمضان ہم سے چلا جائے گا۔ سوچنا یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے؟ کیا ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا ہے اس مہینے میں؟ کیا ہم نے ائمہ علیہ السلام کو راضی کیا ہے؟ کیا ہم نے علی سے لے کر وقت کے امام مہدی عجل اللہ فرج الشریف کو کیا ہم نے اس مہینے میں راضی کیا ہے؟ یا فقط زبانی طور پر ہم کہتے رہے کہ ہم علی والے ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کے ماننے والے ہیں؟ کیا اس مہینے میں ہم نے عملی طور پر کوئی کام کیا ہے یا نہیں؟ یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ خاص طور پر جس سے قبلہ صاحب نے فرمایا کہ بدبخت بد نصیب ہے وہ انسان کہ ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے سے، اس کی برکات کی فضیلت سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں سب کو توفیق دے۔ یہ جو چند دن اس ماہ کے باقی ہیں، ہم حقیقت میں اپنے رب غفور کو راضی کر سکیں، ہم ائمہ علیہ السلام کو راضی کر سکیں، ہم اپنے گناہ معاف کروا سکیں۔ اور یاد رکھیں مومنین کہ ماہ رمضان فقط عبادت اور مناجات کے لیے نہیں ہے، بقیہ جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے مہینے ہیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ نے اگر رحمت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط ماہ رمضان میں نماز پڑھیں، فقط ماہ رمضان میں مناجات کریں اور باقی 11 مہینے بھول جائیں اور بس محرم میں یہ یاد رکھیں کہ ہم علی والے ہیں۔ علی والا جب دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر قبر تک وہ اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کو بتائے کہ میں علی والا ہوں۔ علی والا ہر وقت سے علی والا ہے، ہر سانس جب وہ لیتا ہے وہ علی والا ہے۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں مولا جب تک ہم جیے ہم علی علی کرتے ہوئے جیے، جب ہم دنیا سے جائیں تو حسین ابن علی علیہ السلام کا لیتے ہوئے جائیں۔ یہ دعا ہم اسی لیے کرتے ہیں زندگی ہماری کردار امیر المؤمنین، فرمان امیر المؤمنین کے مطابق گزرے۔ اگر موت ملے، موت بھی ایسے آئے جیسے حسین بن علی علیہ السلام نے کربلا میں ہر ایک چیز کو رائے خدا میں دی تھی۔ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم نقش قدم پر ذرہ ذرہ ائمہ کے برابر چلیں، نہ، مگر دعویٰ ہمارے دل میں ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ کوشش کرنی چاہیے جس طرح سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شخص نے پوچھا مولا میں کیسے تقوی کو لے کر آؤں، کیسے میں اپنے آپ کو ایک نیک اور پرہیزگار انسان بناؤں، کیسے میں اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آؤں، اور مولا امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی میں ایک اصول بنا لو کہ جس کام سے خدا تمہیں روک دے اس کام کے نزدیک نہ جاؤ، جس کام کا خدا حکم کرے جتنا زیادہ ہو سکے وہ کام انجام دو۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ائمہ کے نقش قدم پر چل سکیں۔ خدا سنبھال شریف کے تمام مومنین پر اپنی رحمت و کرم کا نزول فرمائے، خصوصاً قبلہ
علامہ رضا جعفری صاحب پر اپنی خصوصاً رحمت و کرم نزول فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا غفور. اللہم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم بحق علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم بحق سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. اللہم بحق حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم بحق حسین شہید کربلا علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس سلامدار حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اے رب کریم، اے رب غفور، انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا اس ماہ رمضان میں رمضان پیکیجز تقسیم کروا رہے ہیں. تمام مومنین نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکتیں عطا. خصوصاً آج سنبھال شریف میں جو 12 پیکیجز ہم تقسیم کروا رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے 5 پیکیجز سید عباس کاظمی بریڈ فورڈ سے، اور 5 پیکیجز سید شیراز شاہ صاحب بریڈ فورڈ سے، اور 2 پیکیجز میں اپنی والدہ کی صحت و سلامتی کے لیے دے رہا ہوں. خدا کی بارگاہ میں التجا ہے، خدا میری والدہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. تمام مومنین خصوصاً سید عباس کاظمی اور سید شیراز شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. خصوصاً سید عباس کاظمی کے والد سید ملازم کاظمی صاحب کی خدا زندگی دراز فرمائے، اور خصوصاً سید شیراز شاہ صاحب کے مرحومین سید پیر حسین شاہ صاحب، فضل بیگم، علی حسین کاظمی کے خدا درجات بلند فرمائے. خدا محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میرے مرحوم والد سید امیر حسین شاہ نقوی اور میرے مرحوم سسر سید ضمیر حسین شاہ بخاری کے خدا درجات بلند فرمائے. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں قبلہ علامہ رضا جعفری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما. خصوصاً سنبھال شریف کے تمام مرحومین مومنین و مومنات کے درجات بلند فرما. میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج. آخر میں تمام مرحومین کے لیے، شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، خصوصاً سنبھال شریف کے تمام مرحومین کے لیے، قبلہ صاحب کے مرحومین کے لیے، سید عباس کاظمی، سید شیراز شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے، اور خصوصاً جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، رحم اللہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.